سیدنا و امامنا حضرت خلیفۃ المسیح الرابع ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے منصب خلافت پر فائز ہونے کے بعد مورخہ 11 جون 1982 کو مسجد اقصی ربوہ میں جو پہلا خطبہ جمعہ ارشاد فرمایا وہ پیش کیا جاتا ہے۔ أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والله الذي هو الرحمن الرحيم حضرت خلیفۃ المسیح الثالث رحمہ اللہ تعالی کا جب عقد ثانی ہوا عجیب کیفیت تھی چہرے کی، بیٹھے ہوئے سوچ رہے تھے، ایک سکینت بھی تھی اور گہرا غم بھی، اور مجھے فرمایا کہ طاہر میرے دل میں دو دھارے ایک ساتھ بہہ رہے ہیں، ایک تسکین کا دھارا ہے جو خدا نے عطا فرمایا ہے اور ایک غم کا دھارا ہے جو ناقابل بیان ہے، لیکن کامل فلو کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائے بغیر دونوں دھارے بہتے چلے جا رہے ہیں۔ بظاہر ناممکن بات نظر آتی ہے، لیکن میرے دل میں یہی کیفیت ہے۔ وہی کیفیت آج میرے دل کی ہے، ایک طرف غم کا دھارا ہے، میں خلافت کا ایک اتنا غلام تھا، اسٹیج پر یہ قدم رکھتے ہوئے میرے دل میں خوف پیدا ہوا، میں اللہ تعالیٰ کے حضور جھکتا ہوا، گریہ ازاری کرتا ہوا اسٹیج پہ آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ حضور کی یاد دل سے محو ہونے والی یاد نہیں، اس کے تذکرے انشاءاللہ تعالیٰ جاری رہیں گے، ہوتے رہیں گے۔ آخری بیماری کا ایک واقعہ میں صرف آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وفات سے چند روز قبل
آپا طاہرہ کو انہوں نے فرمایا چند روز نہیں، غالباً 1 یا 2 دن پہلے، کہ گزشتہ 4 دنوں میں میری اپنے رب سے بہت باتیں ہوئی ہیں کیا کہ اے میرے اللہ، اگر تو مجھے بلانے ہی میں راضی ہے تو میں راضی ہوں، مجھے کوئی تردد نہیں، میرے ہر وقت تیرے حضور حاضر بیٹھا، لیکن اگر تیری رضا یہ اجازت دے کہ جو کام میں نے شروع کر رکھے ہیں ان کی تکمیل اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں تو یہ تیری عطا ہے۔ خدا کی تقدیر جس طرح راضی تھی اور جس طرح آپ نے سر تسلیم خم کیا، آج ساری جماعت اس تقدیر کے حضور سر تسلیم خم کر رہی ہے۔ اللہ ہمارے صبر و ہماری رضا میں اور بھی برکت دے اور ہمیشہ ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہونا سیکھ لیں، کیونکہ خلافت کے قیام کا مدعا توحید کا قیام ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے اٹل، ایسا جو کبھی ٹل نہیں سکتا، زائل نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی تبدیلی کبھی نہیں آئے گی۔ تعبدوننی لا تشرکون بی شیئا، کہ خلافت کا انعام، آخری پھل تمہارے ساتھ تمہیں یہ عطا کیا جائے گا کہ میری عبادت کرو گے، میرا کوئی شریک نہیں ٹھہراؤ گے، کامل توحید کے ساتھ تم میری عبادت کرو گے اور میرے حمد و ثنا کے گیت گایا کرو گے۔ یہ وہ آخری جنت کا وعدہ ہے جو جماعت احمدیہ سے کیا گیا ہے، اور مجھے یقین ہے اور جو نظارے ہم نے دیکھے ہیں اور جن کے نتیجے میں حمد کے دھارے بھی ساتھ بہ رہے ہیں اور شکر کے دھارے بھی ساتھ ہی بہ رہے ہیں، وہ ایسے حیرت انگیز ہیں کہ آج دنیا میں کوئی قوم اس کے پاسنگ کو بھی نہیں پہنچ سکتی جو جماعت احمدیہ کا مقام اس دنیا میں ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک زندہ معجزہ جو ہر دوسرے اعتراض پر، ہر مخالفت پر غالب آنے والا اور ہمیشہ غالب آنے والا معجزہ ہے، وہ جماعت احمدیہ کا قیام ہے، اور جماعت احمدیہ کی تربیت ہے، اور جماعت احمدیہ کے رنگ ڈھنگ ہیں، جماعت احمدیہ کی ادائیں ہیں۔ ایسی ادائیں تو دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آ سکتی، کوئی مثال نہیں ہے اس جماعت کی۔ ایسا عشق، ایسی محبت، ایسی وابستگی کہ دیکھ کر رشک آتا ہے، محبت ہونے کے باوجود رشک آتا ہے، ڈر لگتا ہے کہ ہم سے زیادہ نہ بڑھ کر پیار کر رہے ہوں یہ لوگ۔ یہ کیفیت ایک ایسی کیفیت ہے کہ بالحقیقت، فی الحقیقت دنیا کے پردے میں کوئی اس کی مثال چھوڑ کے اس کے شائبے کی بھی کوئی مثال نظر نہیں آ سکتی۔ اور اس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل سے توحید پر قائم ہو چکی ہے جماعت۔ ہر فتنے سے بچنے کے لیے خدا تعالیٰ نے فرشت میں وہ باتیں رکھ دی ہیں کہ جن کو دنیا کی کوئی طاقت تبدیل نہیں کر سکتی۔ فتنوں سے بچنے کے لیے احتیاطی تدابیر کرنا امتثال امر کے طور پر کیا جاتا ہے، خوف کے طور پر نہیں، کیونکہ خوف ظاہر کرنے کا ہمیں اختیار بھی کوئی نہیں، وہ خلافت میں وعدہ ہے اللہ کی طرف سے، وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، وہی یہ خوف دور کیا کرتا ہے، بندے کی طاقت نہیں ہے۔ ہاں، امتثال امر میں اللہ کی تقدیر کے تابع رہتے ہوئے تدبیر کو اختیار کیا جاتا ہے، اس سے زیادہ اس تدبیر کی کوئی اہمیت نہیں ہوا کرتی۔ تو وہ تدبیریں اختیار کی گئی، لیکن کامل بھروسہ اور کامل توکل تھا اللہ کی ذات پر کہ وہ خلافت احمدیہ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا، ہمیشہ قائم و دائم رہے گا، زندہ اور تازہ اور جوان اور ہمیشہ مہکنے والے عطر کی خوشبو سے معطر رکھتے ہوئے اس شجرہ طیبہ کی صورت میں اس کو ہمیشہ زندہ اور قائم رکھے گا، جس کے متعلق وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا، اصلھا ثابت و فروھا فی السماء توتی اکلھا کل حین باذن ربھا۔ ایسا شجرہ طیبہ ہے
جس کی جڑیں گہری پیوست ہیں زمین میں، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو اکھاڑ کر پھینک نہیں سکتی. یہ شجرہ خبیثہ نہیں ہے کہ جس کی چاہے جس کے دل میں آئے وہ اٹھا کر اس کو کھیر کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دے. کوئی آندھی کوئی ہوا اس کو اپنے مقام سے ٹلا نہیں سکے گی. اور شاخیں آسمان سے اپنے رب سے باتیں کر رہی ہیں. اور ایسا درخت نوبہار ہے، ایسا عجیب ہے یہ درخت کہ ہمیشہ نوبہار رہتا ہے، کبھی خزاں کا منہ نہیں دیکھتا. توتی اکولہات من کل حین، ہر وقت ہر آن اپنے رب سے پھل پاتا چلا جاتا ہے. اس پر کوئی خزاں کا وقت نہیں آتا، اور اللہ کے حکم سے پھل پاتا ہے. اس میں نفس کی کوئی ملونی شامل نہیں ہوتی. یہ وہ نظارہ تھا جس کو جماعت احمدیہ نے پچھلے ایک دو دن کے اندر اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے دلوں سے محسوس کیا. اور اس نظارے کو دیکھ کے روحیں سجدہ ریز رہیں خدا کے حضور، اور حمد کے ترانے گاتی رہیں. بس دکھ بھی ساتھ تھا اور حمد و شکر بھی ساتھ تھا، اور اکٹھے چلتے رہیں گے بہت دیر تک. لیکن حمد اور شکر کا پہلو ایک ابدی پہلو ہے، وہ ایک لازوال پہلو ہے. وہ کسی شخص کے ساتھ وابستہ نہیں، نہ پہلے کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ تھا، نہ میرے ساتھ ہے، نہ آئندہ کسی خلیفہ کی ذات سے وابستہ ہے. وہ منصب خلافت کے ساتھ وابستہ ہے. وہ پہلو ہے جو زندہ اور تابندہ ہے، اس پر کبھی موت نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی. ہاں ایک شرط کے ساتھ، اور وہ شرط یہ ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، کہ دیکھو اللہ تم سے وعدہ تو کرتا ہے کہ تمہیں اپنا خلیفہ بنائے گا زمین میں، لیکن کچھ تم پر بھی ذمہ داریاں ڈالتا ہے. تم میں سے ان لوگوں سے وعدہ کرتا ہے جو ایمان لاتے ہیں اور عمل صالح ادا کرتے بجا لاتے ہیں. بس اگر نیکی کے اوپر جماعت قائم رہی، اور ہماری دعا ہے اور ہماری کوشش رہے گی ہمیشہ کے لیے یہ جماعت نیکی پر ہی قائم رہے، صبر کے ساتھ اور وفا کے ساتھ، تو خدا تعالیٰ کا یہ وعدہ بھی ہمیشہ ہمارے ساتھ وفا کرتا چلا جائے گا. اور خلافت احمدیہ اپنی پوری شان کے ساتھ شجر طیبہ بن کر ایسے درخت کی طرح لہلا جس کی شاخیں آسمان سے باتیں کر رہی ہوں. اس کے ساتھ ہی ایک اور پہلو کی طرف بھی میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں. جب کوئی وصال کا واقعہ ہوتا ہے یا وداع کا واقعہ ہوتا ہے تو لوگ ریزولوشن پیش کیا کرتے ہیں، اور ریزولوشنز میں لفاظیاں بھی ہوتی ہیں، مبالغہ آرائیاں بھی ہوتی ہیں. لیکن جہاں تک جماعت احمدیہ کی روایات کا تعلق ہے، میں نے بہت نظر دوڑا کر دیکھا ہے، اور میں یقین کے اوپر کھڑے ہو کر یہ بات کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کو بعض دفعہ مبالغے کا سوال نہیں، پورے معافی ضمیر کے اظہار کے لیے الفاظ نہیں ملتے، اور جو بھی جذبات ہوتے ہیں سچے جذبات کا اظہار کرنے کی جماعتیں کوشش کرتی ہیں. اس دفعہ بھی یہی کوشش ہوگی. ایک جانے والے کو وداع کہا جائے گا، اور ایک آنے والے کو عالم و سالم و مرحبا کہہ کر پکارا جائے گا. لیکن میں ایک اور پہلو کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں، ریزولوشنز میں ایک تبدیلی پیدا کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ باوجود اس کے کہ ہمارا ہر قول سچا ہوتا ہے، پھر بھی ریزولوشنز کا یہ رنگ ایک ظاہری سا رنگ ہے، اور جماعت احمدیہ کی شان اس سے زیادہ کا تقاضا کرتی ہے. ہمیں ریزولوشن کچھ اور رنگ کے کرنے چاہیے، اور وہ اس قسم کے ہونے چاہیے کہ اے جانے والے، ہم تیری نیک یادوں کو زندہ رکھیں گے، ان تمام نیک کاموں کو پوری وفا کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ خدا تعالیٰ سے توفیق مانگتے ہوئے چلاتے رہیں گے، اور اپنے خون کا آخری قطرہ تک
ان کاموں میں حسن کے رنگ بھرنے کے لیے استعمال کریں گے جو رضائے باری تعالیٰ کی خاطر تمہیں جاری کیے تھے. اور اگر اس دنیا میں تیری روح ان کی تکمیل کے نظاروں سے تسکین نہیں پا سکی تو اے ہمارے جانے والے آقا، اس دنیا میں تیری روح ان کی تکمیل کے نظاروں سے تسکین پائے گی. ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں، یعنی تیری یاد سے یہ عہد کرتے ہیں، اور اصل عہد تو ہمارا اپنے رب سے ہے، اور وہی زندہ حقیقت ہے، انسان کی کوئی حقیقت نہیں ہے. بس اگر ریولیوشن ہو تو اس عہد کے ساتھ ہوں، اور آنے والے کے ساتھ بھی آپ ریولیوشن کے ذریعے اظہار وفاداری کریں. وہ اس طرح کہ کہیں اے آنے والے، ہم اپنے دلوں سے معصیت اور گناہوں کے چراغ بجھاتے ہیں اور تقویٰ کے چراغ روشن کرتے ہیں، اور تجھے اس دل میں اترنے کی دعوت دیتے ہیں جس دل میں اللہ کے تقویٰ کی مشعلیں روشن ہو رہی ہیں. اور ہم تجھ سے یہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم تجھ سے عہد کرتے ہیں کہ قیام شریعت کی کوشش میں جو اللہ کے فضل کے سوا حاصل نہیں ہو سکتی، دعائیں کرتے ہوئے ہم تیری مدد کریں گے، کیونکہ کوئی ایک ذات اس عظیم شان کام کا حق ادا نہیں کر سکتی. ہم ایک وجود کی طرح، ایسے ایک وجود کی طرح کہ خلافت اور جماعت الگ الگ نہ رہیں، ایک دھڑکتے ہوئے دل کی طرح، ایک ہاتھ کی طرح اٹھتے اور گرتے ہوئے، ایک قدم کی طرح بڑھتے ہوئے ہم تمام نیک کاموں میں تیرے ساتھ تعاون کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ جگہ جگہ خدا کی عبادت کے معیار بلند ہو جائیں، مسجدیں پہلے سے زیادہ آباد نظر آنے لگیں، اللہ کی یاد سے دل زیادہ روشن اور پرنور ہو جائیں، جھگڑے اور فساد مٹ جائیں اور ان کا کوئی نشان باقی نہ رہے. ایک کامل اخوت اور محبت کا وہ نظارہ نظر آئے دنیا میں جو اس دنیا کی جنت کہلا سکتی ہے، اور وہ قائم ہونے کے بعد حقیقت میں اگلی دنیا کی جنت کی خوابیں دیکھی جا سکتی. ہم پوری کوشش کریں گے کہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے پیغام کو جاری و ساری رکھیں، زندہ رکھیں. جو کمزوریاں پیدا ہو چکی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ایسی نیکیاں عطا ہوں کہ ہر روز ہم نئے پھل پانے والے ہوں نیکیوں کے. اس قسم کے اگر ریولیوشن کرنے ہیں تو ان کے ساتھ کچھ ذمہ داریاں بھی عائد ہوں گی. اگر محض دوسرے ریولیوشن ہوں تو ان کے ساتھ ذمہ داریاں کوئی خاص عائد نہیں ہوتی. جب دل ان ریولیوشن سے گزریں گے تو ایک پاک تبدیلی پیدا ہوگی، ایک نیکی کی لہر دوڑے گی. اور حقیقت یہ ہے کہ تجدید بیعت کا مطلب ہی یہی ہے، اور یہی اس کی روح ہے، اس کا فلسفہ ہے. ورنہ جو مسلمان چلا آ رہا ہے، جس کا دل بیعت شدہ ہے، اس کو ظاہراً کیا ضرورت ہے بیعت کرنے کی؟ اس کا ایک مقصد ہے اور وہ ضروری بھی ہے، کیونکہ اگر یہ ضروری نہ ہوتا تو ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کے بعد پھر کسی دوسرے خلیفہ کی بیعت کی ضرورت نہیں تھی. پھر اس بیعت کی جو بیعت رضوان کے نام سے آسمان کے روشن ستاروں کی طرح چمک رہی تھی، اس بیعت کے بعد پھر ضرورت کیا تھی ابو بکر یا عمر یا علی یا عثمان کی بیعت کی؟ بس بیعت ضروری ہے، اور یہ سنت ہے جس کو ہمیں بہرحال زندہ اور قائم رکھنا ہے. اور اس لیے ضروری ہے کہ بیعت کے الفاظ سے اس تجدید کے وقت جبکہ دل خاص درد کی حالت میں مبتلا ہوتے ہیں، ایک نئی زندگی ملتی ہے، ایک نئی روح ملتی ہے. یہ وقت احیاء نو کا ہے، اور اس وقت کی قدر کریں.
اور اس کو ہاتھ سے جانے نہ دیں. میں اپنے اندر ایک محسوس کر رہا ہوں بات. مجھے لگا کہ میں کل مر چکا ہوں اور ایک نیا وجود پیدا ہوا ہے, اور میری دعا ہے کہ ان معنوں میں ایک قیامت برپا ہو جائے اور گھر گھر میں نئے وجود پیدا ہوں, اور وہ عظیم الشان کام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دین کا جھنڈا تمام دنیا میں سر بلند کرنے کا کام اور تمام ادیان باطلہ پر اسلام کے غلبہ کا کام, خدا کرے کہ ہماری ان تبدیلیوں کے نتیجے میں ہمارے ہاتھوں رونما ہو اور ہم خدا کے حضور سرخ روئی کے ساتھ قیامت کے دن پیش ہوں کہ اے آقا ہمارا تو کچھ نہیں تھا, تو نے یہ سب فضل کیے, لیکن ہمیں چنا, ہم اپنا غلاموں کو چن لیا, یہ تیرا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.